جی تو آج ہمارے ساتھ فرحت عباس شاہ، ویل نون پوئٹ، یوٹیوبر، ان کے آپ پرینکس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ایز علامہ پرینکسر، جو کہ بہت مشہور ہوئے، آپ لوگوں نے پسند کیے. لیکن میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے لاہور ٹی وی پہ جو کانٹینٹ ہے وہ پولیٹیکل نیوز پہ رکھ لیا ہے. ہر چیز ان کی جو اب سیریس ہے پولیٹیکل پہ ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کانٹینٹ اپنا سوئچ کیوں کیا ایک دم سے، اور آپ صرف اسی پہ ہی فوکس کریں، اس کی ریزن کیا ہے؟ جب تیری عمر سال 6 مہینے تھی تو یہ پولیٹیکل پروگرام ٹی وی پہ میں اس وقت سے کر رہا ہوں، اس لیے وہ تجھے یاد نہیں ہے. پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل یونی پلس پہ میں نے شروع کیا تھا، اور یہ جو ہارڈ ٹاک ہے، یہ جو سخت سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اس کا پاکستان میں پائنیئر ہوں. اور یہ جتنے پی ٹی وی میں تو اس طرح کے نہیں ہوتے تھے انٹرویوز، تو پرائیویٹ چینل آیا تو ہوئے. اور یہ جتنے اس وقت چینل ہیں یا جن پہ جو اینکرز بیٹھے ہیں، یہ سارے جونیئر ہیں، مجھ سے اچھے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ میں ایک بابا کہہ لو کہ جو اپنے پروگرامز میں نے چونکہ پرانے شروع کر دیے تھے، اصل میرا کام ہی یہ تھا، میں یہ کرتا رہا. پھر ریڈیو پہ میں نے کیے، ریڈیو پہ میں نے کرنٹ افیئرز اور پولیٹیکل پروگرام کیے. تو اس لیے میرا رائے یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا جو آیا تھا وقفہ، یہ اب میں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریفریش کرنے کے لیے خود کو میں کچھ کرتا ہوں. اور علامہ سے بھی میں نے اردو کی جو ہے تربیت دی، بچوں کو 1000 ویڈیو بنائی پرینکس کی، اور اس کو انڈیا پاکستان جو ہے دونوں میں اردو زبان کو جو پیار کرنے والے انہوں نے بہت سراہا. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، جب پی ٹی آئی کی بگننگ ہوئی، جب شروعات ہوئی، تو آپ نے اس وقت ان کی بڑی سپورٹ کی، ان کی 25 سال آپ ان کی سپورٹ کرتے رہے. آپ نے جلسہ بھی ان کی سپورٹ میں سٹارٹ کروایا پریس کلب میں. تو جب وہ حکومت میں آئے تو آپ ان کی جو تنقید کرنا شروع کر دیا آپ نے، اور جب وہ واپس حکومت سے نکلے ہیں پھر آپ ان کے پیچھے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا سچویشن؟ میں دوبارہ دیکھو، بات یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کو گرداب سے، مشکل سے اور مشکلات سے نکالے. اور چونکہ جن لوگوں کو ہم پچھلے 50 سالوں سے اس وقت دیکھ رہے تھے وہ ناکام ہو چکے ہوئے تھے لیڈرز، وہ ڈکٹیٹرز بھی ناکام ہو گئے تھے جو فوجی حکمران آئے، اور جو سیاستدان آئے یا لائے گئے وہ دونوں ناکام ہو گئے. تو میں نے عمران خان کے بارے میں جب میں نے پریس کلب میں ان کا جلسہ رکھا، وہاں پہ اپنی گورنمنٹ جاب سے ریزائن بھی کیا، اور میں نے رات کو جا کے وہ سارا پولیٹیکل سٹرکچر بنایا. مجھے یاد، اتنا شوق تھا، ساری رات میں سویا نہیں. اور پھر ایک پوسٹر بنایا جس پہ میں نے لکھا دا لاسٹ ہوپ، کہ یہ ہماری آخری امید ہے. اور اس میں منیر نیازی صاحب سے صدارت کروائی، اور سارے شاعروں، ادیبوں کو، رائٹرز، کالمسٹ، دانشوروں کو بلایا. اور عمران خان نے وہاں پہ اچھا ان کو بتایا کہ میرا مشن یہ ہے. تو اس کے بعد میں چونکہ میڈیا میں آ گیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان جو ہے وہ میڈیا میں ہو، صحافت میں ہو، کر رہا ہو، تو اس کو پولیٹیکل ورکر کے طور پہ رول ادا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں جہاں بیٹھا، چونکہ میں نظریاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، اور ایک نئی پارٹی جس پہ جو پڑھے لکھے لوگوں کا اعتماد تھا اس پارٹی پہ، تو ان کو آگے آنا چاہیے. اب ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو میں نے 25 سال سپورٹ کی. اور جہاں تک یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو میں نے تنقید کیوں شروع کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک صحافی ہے یا ایک جو شاعر ہے میری طرح کا، جو انقلابی سوچ رکھتا ہے، ترقی پسندی کا نظریہ جو ہے وہ دل میں رکھتا ہے اور حامل ہے اس کا، وہ اس کو حکمرانوں پر جو ہے وہ تنقید کرنی چاہیے. اس کو جو رول ہے نا، وہ خوشامد والا رول نہیں ہونا چاہیے. کہ میں خوشامد کو، میں نے کوئی کام تو نکلوانے نہیں ہوتے، نہ میں ناجائز کوئی اس طرح کی سفارشیں کرنے والا آدمی ہوں. تو جائز کام ہو جاتے ہیں. میں کوئی بھی حکومت ہو وہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں لوگ. حالانکہ میں ان کو پتہ ہے کہ خلاف بھی بول رہا ہوں، لیکن میں نے تو یہی دیکھا ہے. نیوٹرل رہ کے بات کریں، جو صحیح ہے جو غلط ہے آپ بس بول دیتے ہیں اسٹریٹ فارورڈلی. ہاں، دوسرا میری دیکھیں نا، ایک رول ہوتا ہے ایک صحافی کا رول یہ ہے کہ وہ حکومتوں کی خوشامدیں نہ کرے اور ان کو بتائے آپ نے یہ غلط کیا، یہ صحیح کیا. میں نے عمران خان کو پہلے دن جو میری ویڈیو وائرل ہوئی اس میں کہا کہ ٹیم غلط سلیکٹ ہو گئی ہے کیپٹن سے، اور پھر کتنے وزیر آتے تھے، کتنے جاتے تھے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ آئے بھی اپنے زور پہ، لیکن وہ اس ملک میں اپنے زور پہ آنا جو ہے وہ مشکل بھی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں سپورٹ آپ کو کرے تو آپ آ سکتے ہیں. اگر وہ دروازے نہ کھولیں تو ہماری بد نصیبی ہے کہ نہیں آ سکتے. تو بہرحال میں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کوئی ان پہ ناجائز تنقید کی ہو. تو اب تو حکومت سے وہ باہر آ گئے ہیں، اب تو وہ نہیں رہے. تو اب آپ کا کیا سوچ؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کریں؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، دیکھو، میں ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ ہوں اب، کیونکہ اب وہ اقتدار میں نہیں ہے. نہیں، لیکن لوگ یہی کہیں گے نا کہ آپ نہیں ہیں، آپ اس لیے دوبارہ ان کے ساتھ ہو گئے. جب وہ واپس حکومت میں آئیں گے آپ پھر اگینسٹ نہ ہو جائیں. تو اس
نہیں دیکھو میری بات سنو، حکومتوں کے ساتھ صحافیوں کو ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ، ذاتی سوچ یہ ہے کہ عمران خان نے حکومت میں رہ کے بھی جتنا اس کو گنجائش ملی ہے، پہلے تو اس کو 2 سال سمجھ ہی نہیں لگی ہوگی کہ یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، رشیا، چائنا، امریکہ، ان سب سے نمٹنا کیسے ہے۔ پھر سب سے بڑی جو قدغنیں لگتی ہیں اور جو مشکلات آتی ہیں حکومتوں کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہیں۔ ہر 3-3.5 سال بعد تو کسی بھی حکومت کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو وہ عمران خان کو سنبھلتے جب وہ کچھ اپنی جگہ بنا رہا تھا تو اسے پھر نکال دیا گیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے آج تک جتنی حکومتیں پاکستان میں رہی ہیں بھٹو صاحب کے بعد، اگر کچھ اچھی پالیسیاں لے کے، اچھی سوچ تھی جس بندے کے دل میں کہ وہ بچا کے بھی چاہتا یہ تھا کہ عوام کے ساتھ کوئی اچھا میں پاکستان کو دے جاؤں، پاکستان کو مشکلات سے نکالوں اور لوگوں کے لیے کوئی اچھا کر جاؤں، یہ سوچ بغیر ذاتی کسی غرض کے، میں نے بھٹو صاحب تو نظریاتی لیڈر تھے، یہ بھائی جان اب جو انہوں نے عمران صاحب نظریہ جو اپنا رہے ہیں ایک قومی نظریہ، اب یہ بھی نظریاتی ہو رہے ہیں، یہ اچھی ایک بات ہے۔ عمران خان ایک دیانتدار آدمی اور معصوم آدمی ہے، اداس آدمی ہے، دکھی، تنہائی، احساس تنہائی والا آدمی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کو اکیلے پن کا احساس ہے، کیوں ہے یہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن میں نے جو ہے وہ عمران خان کو وہ اس لیے پھر ابھی میں سپورٹ کیا کہ جب یہ جو لوگ آ کے بٹھا دیے گئے ہیں یہ تو آزمائے ہوئے ہیں، تو اب ہمارے لیے اس سے بہتر اب بھی آپشن کوئی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت کرٹیکل جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، انفلیشن جو ہے وہ بس ہر چیز جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے پاکستان میں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ واپس ٹھیک ہوگی پاکستان کی یا نہیں؟ دیکھیں میں شاعر ہوں یار، میری امید تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس دن میرے اندر ایک شاعر، سچے شاعر، میں 2 نمبر شاعروں کی بات نہیں کر رہا، یہاں بڑے بڑے، ہاں، جس دن ایک سچے شاعر کے اندر سے خوشحالی کی، سلامتی کی، امن کی، محبت کی امید ختم ہو گئی، اس سے پہلے یہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ میں نے تو اپنی امید نہیں مرنے دینی، نہ اپنے اندر کا چراغ امید کا بجھانا ہے۔ اچھا وقت آئے گا، لیکن اچھے وقت کے لیے سب سے پہلے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ انہی کا ہی ہمیشہ رول رہا ہے، ان کو جب تک یہ صرف بیرونی طاقتوں کے زیر اثر فیصلے کرتے رہیں گے تو اس وقت تک صورتحال نہیں ٹھیک ہوگی، اور جب تک یہ سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ، عوام اور مقتدر طبقہ، سیاسی پارٹی، مقتدر طبقہ جو ہر وقت ہمیشہ حکمراں، وہ طبقہ ایک خاص طبقہ ہے جو حکومتوں میں رہتا ہے اقتدار میں، عوام کو کبھی حکومت نہیں ملی ہمارے ملک میں، یہ بھی بتا دوں۔ تو جب تک یہ پورا ملک ہمارے لیے نہ سوچے، اپنے لیے سوچ لے، وطن کے لیے سوچ لے، جب تک یہ سوچیں گے نہیں، اچھے حالات نہیں آ سکتے۔ مل بیٹھ کے خلوص دل سے سوچیں گے اور چالاکی کے ساتھ پوری دنیا کے نرغے میں سے وطن کو نکالنے کی منصوبہ بندی کریں گے تو انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے۔ تو ویسے آپ بہت مشہور ایک شاعر ہیں اور آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے، مزاحمت کریں گے ہم، جو کہ ایک نئی کتاب ہے، اور آج کل کافی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی ہیں۔ میری سوچ کیا ہے یہ پوچھنا چاہتے جی، آپ کی سوچ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو لوگ ہمیشہ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ سیاسی پارٹیوں کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، پھر سیاسی پارٹیوں کو سیاسی لیڈرز بناتے ہیں، پھر ان کو استعمال میں لاتے ہیں، تو جو بھی بالغ نظر لوگ ہیں، جو بصیرت والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، عدالتیں اپنا رول ادا کریں، ایک اچھا معاشرہ، اچھی قوم، اچھا ملک، عدالتیں اپنا رول ادا کریں، فوج اپنا رول ادا کرے، سیاسی لیڈرز اپنا رول ادا کریں، مذہبی لیڈر اپنا کام کریں، تو ہر چیز دیکھیں توازن اور عدل کیا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہونا عدل کہتے ہیں۔ تو جس ملک میں عدل ہوگا، ترقی بھی وہی کرے گا، خوشحالی بھی وہیں ہوگی، امن و سلامتی بھی وہیں ہوگی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول تو خود اسٹیبلشمنٹ والے بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی میں آپ کو، میرے جتنے جرنل سے بات ہوتی ہے، دوستوں سے، میرے بزرگ بھی ہیں، سینئر ہیں، میرے دوست بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں، وہ غلطیاں بھی اپنی مانتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی یہ سوچ رہنی بھی چاہیے، ورنہ تو اگر یہ سوچ ہی ڈیڈ ہو جائے کہ جی آپ عدالتیں جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیں اور کوئی اور کرنے لگ جائیں، فوج اپنا کام چھوڑ دے، کوئی اور کام کر، اور پھر ان چیزوں سے نقصان بھی پہنچے، تو اس لیے میں بھی خوشامد تو کسی کی بھی نہیں، لیکن جہاں تک فوج کے ادارے کی بات ہے، میں بتاؤں، دیکھو میں چونکہ میں اس طرح
NGOs کے پریشر میں آیا ہوا، ان کا زر خرید یا کسی مصنوعی نظریے یا کمزور نظریے کے پریشر میں آیا ہوا آدمی نہیں ہوں. میرے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے بڑے بڑے شعراء ناقدین نے کہ یہ نظریہ ساز شاعر ہے. اور میں نظریہ ساز صرف شاعر ہی نہیں ہوں، میں فلسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اکانومی پہ کام نظریہ سازی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی فوج سے محبت، اپنے وطن سے محبت، اپنے لوگوں کی خوشحالی سلامتی سے محبت، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی سلامتی سے پیار اور اس کی خواہش اور آرزو، یہ ہر انسان کو اپنے اندر بٹھانی چاہیے، کیونکہ اسی سے توازن پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی فوج تو میری ہے، وہ میرے بیٹے ہیں نا اس میں. اب میں تمہیں اگر کسی بات پہ کہتا ہوں کہ یار یہ کیوں کیا ہے، 100 دفعہ تجھے ڈانٹتا ہوں کہ یار تو نے ڈکی کے خلاف کیوں ویڈیو بنائی ہے، تو نے فلاں کیوں لفظ ایسے استعمال کرتا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم میرے بیٹے نہیں رہے یا میں کوئی تمہارا دشمن ہو گیا. آپ تو ویسے ہی ہاں، تو یہ فوج ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میری ایج کے ہی ہیں نا، 2-4 سال بڑے، کوئی چھوٹے، بلکہ برابر ہی ہیں. جو بچے نوجوان ہیں یہ میرے تیری طرح کے ہیں. وہ جو شہید ہوتا ہے نا وہاں، مجھے اس شہید میں تم مجھے نظر آتے ہو، کبھی امیر کبھی سمیر. تو یہ ہماری اولادیں ہیں، ہمارے لیے ہیں. تو یہ فوج سے پیار یا یہ مجھے نہ کسی سے شاباش لینی ہے اس میں، نہ مجھے کوئی اس کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے کسی کو اپنا بتانے کی بھی. وہ مجھے بتائیں کہ ہم قوم پرست نیشنلسٹ ہیں، ایک شاعر کو بتائیں، میں ان کو جا کے بتاؤں. لیکن جہاں پہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو بھی غلطی جو جہاں پہ ہوگی تو وہ مجھے بولنا چاہیے، ورنہ پھر میرا خلوص کیا گیا، میں تو پھر منافق ہو گیا کہ دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ پھر وہی کر رہے ہیں اور میں چپ رہا ہوں. تو میں شاعر سے زیادہ ایک منافق انسان اور ایک مفاد پرست آدمی ہو گیا نا. تو اس کتاب میں یہ میری مزاحمت کریں گے ہم میں، وہ ایکچولی میرے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا فوج کے خلاف نہیں ہے نا. اس میں کچھ ہے اس طرح، اس میں کوئی لنک ہے جو آپ نے دیکھو میں ہاں لنک ہے، بالکل لنک ہے. دیکھ میں بتاتا ہوں، اس میں جو بھی جہاں بھی کوئی جو کلاس ہے، جو طبقہ ہے، جو گروہ ہے، جو انسانوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، جو انسانوں کو کبھی سیاسی فریب میں، کبھی معاشی فریب میں، کبھی سماجی فریب میں رکھنا چاہتا ہے، وہ میرے گھر کا فرد بھی ہے چاہے، تو وہ اس کے خلاف میں نے بات کی ہے کہ جو ظالم ہے، جو جمہوریت کے ڈرامے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، کبھی جمہوری لیڈر بن کے چیمپئن آ جاتے ہیں، یہ سب فریب ہے، ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. تو اس کے خلاف ہے. اور خاص طور پہ اس میں وہ فلتی سرمایہ دار جو ہیں، وہ جو کیپیٹلسٹ ہیں، جو اب پوری دنیا میں صرف سارا کچھ ہماری ہڈیوں سے، ہمارے جیسے ملکوں اور قوموں سے ہمارے وسائل نکال کے لے جاتے ہیں. آج تک ہمیں کسی نے کوئلہ نکالنے لگتے ہیں، وہاں سے روک لیتے ہیں، پیٹرول نکل آتا ہے، گیس ہوتی ہے، وہاں سے وہ اس کو ریکوڈیک جو تھی بلوچستان سے خزانے نکال کے لے. تو ایکچولی وہ اس نظام کے خلاف کتاب ہے جو ظلم، جبر، تشدد اور معاشی، سماجی، قومی بے انصافی جو کر رہا ہے. وہ کوئی نہ افراد کے خلاف ہے، نہ اس میں جو میں اگر کسی بندے کا مثلا نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی نظم ہے تو صرف میں نے وہ بہانہ ان کا لیا ہے. اگر اس میں ایک آدھ عمران خان صاحب کے بھی شاید وہ ہو کوئی، یا کوئی موجودہ بھی کوئی لوگ ہیں، جو بات بھائی میں نیوٹرل سائڈ پہ نہیں، جو آپ کو سچ نظر آتا ہے نہیں. میں نے میرے ایک رسالہ نکالا تھا 30 سال پہلے، اس پہ لکھا تھا میں، پولیٹیکل سین اس کا نام تھا. ٹی وی پہ بھی میرا یہی پروگرام چلتا تھا. اس کا میں نے لکھا اوپر تو جو لائن تھی نا جو ہوتی ہے اوپر ٹیگ لائن، اس میں نے لکھا تھا کہ عوام کا جانبدار اخبار. نیوٹرل والی بات میں سہمت ہوں عمران خان سے کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، حق اور صداقت کے ساتھ ہونا چاہیے، ظلم جبر کے ساتھ درمیان میں بندہ ایسا. میری بات سنیں نا، حضرت علی جو ہیں ان کے ایک سامنے کوئی دشمن کھڑا ہو گیا، رسول پاک کے سامنے کوئی دشمن کھڑا ہو گیا، حضرت امام حسین کے سامنے کوئی دشمن کھڑا ہو گیا. تو میں کہوں یار میں نیوٹرل ہوں، تو پھر میرا ایمان کہاں گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، نیوٹرل صرف منافق ہوتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ 2 لوگوں کے درمیان آپ نیوٹرل ہو سکتے ہیں، عدالت نیوٹرل ہو سکتی ہے، لیکن نظریے میں نیوٹرل کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل. تو میں تو ہمیشہ اپنے وطن کے ساتھ رہوں گا، اپنی عوام کے ساتھ میری سوچ ہوگی، اور میں ان کی جانبداری کروں گا ہی کروں گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگر آپ اور پولیٹیکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.